ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازشیں، اقدامات اور حکمت عملیاں گزشتہ 40 برس سے جاری ہیں اور الحمدللہ یہ ناکامی سے دوچار ہیں۔ ایران جیسی مضبوط بادشاہت جہاں امریکہ کی اتحادی اور من پسند حکومت تھی کو ختم کر کے ایک ایسا انقلاب برپا ہونا جو اپنے قیام سے لے کر آج تک 40 برس ہونے کو ہیں، امریکہ کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے اور اسے سینکڑوں بار ناکامی سے دوچار کر چکا ہے، اور وقوع پذیر ہو کر قائم رہنا کسی معجزہ الہی سے کم نہیں ہے۔ ایسے میں جب دنیا دو قطبی سے یک قطبی ہو گئی تھی تو ایران کا نعرہ فضاؤں میں گونج رہا تھا کہ سپر پاور ہے خدا، لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ ہم الہی قانون کو مانتے ہیں، جبکہ اس وقت دنیا ان دو بلاکوں سے ہٹ کر زندہ رہنے سے قاصر تھی، اور جب روس کے ٹکڑے ہو گئے تو اہل ایران اور اس کی قیادت کا یہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ امریکہ کی آنکھوں میں خار بن کے کھٹکنے لگا۔ انقلاب پر ہونے والے ہزاروں وار میں سے سب سے بڑا وار صدام کی طرف سے انقلاب میں ہی جنگ مسلط کرنا تھا، جس میں صدام کو 20 ممالک بشمول عرب و مغرب کی مدد حاصل تھی، جبکہ ایران کی حالت یہ تھی کہ اس پر عالمی مارکیٹ سے کانٹوں والی تار خریدنے کی بھی پابندی تھی۔ اس حالت میں صدام کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ حملے کے تیسرے دن ایران کے پایہ تخت تہران میں ہوں گے، مگر ایرانی قوم نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ 8 سال تک مسلسل پابندیوں کا شکار رہ کر لاکھوں قربانیاں دے کر اپنے ملک کی حفاظت کی اور اپنے قبضہ شدہ شہر واپس لیے اور صدام کو اس کے ارادوں میں ناکام و نامراد کیا۔ ایران پر اپنے قیام انقلاب کے ساتھ ہی عالمی پابندیاں لگا دی گئی تھیں جو آج بھی جاری ہیں۔ یہ پابندیاں آج بھی امریکی صدر لگا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت امریکہ بہادر کے سامنے کسی کمزور ملک کا ٹکنا معجزے سے کم نہیں، اور امریکی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا اقتدار اور حکومت مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک دے اور حکمران اپنی جان بچا کر کہیں بھی سیاسی پناہ حاصل کر کے گم ہو جائے۔ مگر 40 سال سے امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ ایران کو پابندیوں کا شکار کر کے سبق سکھا سکے، مگر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ امریکہ کو تھوک کر چاٹنا پڑا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے۔ امریکہ کی دہشت گردی کا اس سے بڑا واقعہ شاید ہی ملے کہ ایران کے ایک مسافر بردار طیارے کو خلیج میں اپنے بحری بیڑے سے نشانہ بنا کر کم از کم 300 ایرانی بے گناہ مسافروں کو شہید کر دیا، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس سے بڑھ کر کہ یہ کام سر انجام دینے والے کمانڈر کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا، جو اس کی انسانیت دشمنی کا کھلا ثبوت ہے۔ یہ سب ایران کی دشمنی میں کیا گیا، جبکہ بے گناہ مارے جانے والے عام انسان تھے۔ آج امریکہ صدر یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈرون گرانے کا جواب دینے کی مکمل تیاری کر لی تھی اور آرڈر بھی کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں نے یہ معلوم کیا کہ ہمارا حملہ کرنے سے کتنا جانی نقصان کا اندیشہ ہے تو بتایا گیا کہ 125 لوگ مارے جائیں گے، تو میں نے فیصلہ بدل دیا۔ اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بڑے ہی انسانیت دوست ہیں، جبکہ دنیا جان چکی ہے کہ یہ خسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، ورنہ عراق، افغانستان، لیبیا، شام، پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں فضائی بمباری، ڈرون حملے جن میں بے گناہ لوگ، اسکولوں کے بچے، شادیوں میں شریک عام پبلک اور سویلین لوگوں کو کتنی بڑی تعداد میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور یمن و افغانستان میں تو اب بھی یہ سب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ رہبر معظم نے درست فرمایا ہے کہ اگر تم ایران پر حملہ کر سکتے تو ضرور کرتے، یہ تمہاری ناتوانی کا بھید کھلا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ اہل ایران اور ان کی قیادت کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہی پیغام ہے کہ تم پابندیاں لگا سکتے ہو، عالمی اداروں میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتے ہو، خائن مسلم ممالک کو ساتھ ملا سکتے ہو، ایران کا نام لے کر عرب ممالک کو ڈرا کر اپنا ناکارہ اسلحہ بھیج سکتے ہو، سازشیں کر سکتے ہو، تخریب کار بھیج سکتے ہو، ثقافتی یلغار کر سکتے ہو، مگر ایران کو جھکا نہیں سکتے۔
ایران کی غیرت کا سودا نہیں کر سکتے، ایران کی آزادی اور اس کے استقلال پر ضرب نہیں لگا سکتے، ایران کی حمیت اور جرت کو نہیں خرید سکتے، ایرانی قیادت کی شجاعت اور دور اندیشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس نے تمہارے کھوکھلے پن کا پردہ چاک کر دیا ہے، تمہارے جھوٹے روب اور دبدبے کو فاش کر کے رکھ دیا ہے۔ تم پابندیوں کا شکار کر سکتے ہو، مگر ہمارے جوانوں کی ذہانت اور علمی میراث کو ہم سے نہیں چھین سکتے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ پروپیگنڈا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایران امریکہ ملے ہوئے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا چونکہ ایران میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد بستی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل ملے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی دوستیاں اور سفارتی تعلقات تو دکھائی نہیں دیتے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب شگاف اور روشن دن کی طرح ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ اندر کھاتے ملے ہونے کی خبریں مل جاتی ہیں۔ بحرین کے شہر منامہ میں ہونے والی حالیہ کانفرنس، جس میں فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے اور ان کی زمینوں پر صہیونیوں کے قبضوں کو مستقل کر کے انہیں دربدر کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دی۔ اگر حقیقت کا اظہار کیا جائے تو یہی ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ و اسرائیل کی دشمنی کا اہم ترین نقطہ ہی فلسطینیوں کی جانے والی مدد ہے، جس پر ایران کی قیادت نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر ایران آج فلسطینی جہادی تنظیموں اور گروہوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو اس کی بہت سی اپنی مصیبتیں اور مسائل فوری حل ہو جائیں گے، مگر ایران کا موقف اصولوں کی بنیاد پر ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود ایسے لکھاری حضرات اور خود کو دانشور کہنے والے معروف لوگ ایران کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ ایران نے 40 سال پہلے انقلاب برپا کر کے امریکہ کے منہ پر جو تماچا مارا تھا، اس کی گرمائش اب بھی اسے محسوس ہوتی ہے۔ جبھی تو امریکہ اس کے خلاف گزشتہ 40 برس سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان ازل سے جاری معرکہ آرائی کا حصہ ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک خدا کی آخری حجت، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ آیا ہے، وہ ظاہر نہیں ہو جاتی اور عدل کا پرچم پوری دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔